حضرت سورہ صف آیت 8 جو ہے اس میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس میں ہمارا جو ہے وہ تو ہے نا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت پہ یہ چسپاں ہوتی ہے یہ آیت کہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ایک غیر جماعت صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اطلاق پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، تو اس کا ازلم ہے پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ جی اگر اللہ اسلام کی طرف بلاتا ہے جی تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازلم سچ مچ کہ نعوذ باللہ من ذالک ازلم بن جائیں گے۔ یہاں بلانے والے جھوٹے ہیں، اور جو جس کو بلایا جا رہا ہے وہ سچا مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے بلانے والے جھوٹے ہوں تو خدا ان کو نہیں پکڑے گا اس شخص کو، لیکن اگر بلانے والے سچے ہوں تو پھر وہ بہت ہی بڑا گنہگار ہوگا۔ سمجھیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کسی طرح اطلاق ہو ہی نہیں سکتی بات، یہ انسانی معاملات کی بحث ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، جی وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہا ہے اور اللہ اسے اسلام کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں ہے کہ مفتری ہے، اور میرے اسلام کی طرف بلانے کے باوجود میری طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ یہ تو اتنی خبیثانہ بات اس شخص نے کہی ہے کہ اگر وہ استغفار نہ کرے تو وہ ملعون ہو جائے گا، کیونکہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت خدا کے حوالے سے چسپاں کی جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو بنے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نعوذ باللہ من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مفتری کون ہو سکتا ہے جسے میں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، اور پھر بھی میری طرف افترا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کوئی تصور میں بھی نہیں، کسی شریف انسان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ آج تک کسی مولوی نے بھی یہ بات نہیں کہی، جو شدید ترین احمدیت کا دشمن ہے وہ بھی جانتا ہے کہ شدید گستاخی ہے اگر اس مضمون کو ان معنوں میں رسول اللہ پر چسپاں کیا جائے کہ خدا بلانے والا ہے۔ خدا پر تو افترا ہو رہا ہے، بندوں نے پہچاننا ہے، خدا تو جانتا ہے کون مفتری ہے کون نہیں ہے، بحث ہی بندوں کی ہو رہی ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، الکذبہ انہوں نے پڑھا تھا، مجھے تو کذبا یاد ہے، اللہ الکذبہ، الکذبہ ہے، ہاں جی اچھا، اسی لیے میں کہوں چیک کرنا چاہیے فوراً، بعض ہوا علی یہ اللہ غلط محاورہ الکذبہ، ہے، علی اللہ الکذبہ۔ الکذبہ، من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذبہ وہو یدعی الی الاسلام، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر الکذب، یہاں اس سے مراد ہے کذبن، تمہیں کوئی جھوٹ میں، اس لیے میرے دماغ میں کذبن دماغ میں رہ گیا تھا، اچھا وہ آج اصلاح ہو گئی اس بات کی۔ الکذبہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بڑا جھوٹ، کوئی خاص معمولیت کا جھوٹ، ورنہ ہر جھوٹ بولنے والے کو اللہ نہیں پکڑتا۔ تو الکذبہ میں ہر قسم کا کذب بھی شامل ہو سکتا ہے، مگر اس موقع پر غالباً ال کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر ایک معین جھوٹ باندھے تاکہ وہ معمور بن جائے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، باوجود اس کے وہ جھوٹ باندھتا چلا جائے کہ اس کو اسلام کی طرف لوگ دعوت دے رہے ہوں، اسلام قبول کر لو، باز آ جاؤ۔ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، خدا اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس کا اطلاق ان معنوں میں ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا پر الکذب باندھ رہے ہیں، خاص جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور سارے لوگ آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی آیت کا حصہ پڑھیں، کیا سزا مقرر فرمائی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وَلَا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
تو ظالموں کی قوم کو خدا ہدایت نہیں دیتا، لیکن ازلم کو تو کسی طرح چھوڑے گا ہی نہیں. جو سب سے بڑا ظلم باندھنے والا ہو اس کو خدا کیسے چھوڑ دے گا؟ تو مراد یہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کر رہا ہو، اس کو بلایا جا رہا ہو، پھر بھی اللہ اس کی تائید فرمائے اور اس کو ترقی دے، تو اس کو جھوٹا کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.